السلام علیکم فرینڈس، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ زندگی کے سنہرے اصولوں کے بارے میں جو کہ ہمیں نیچر سکھاتی ہے اور ارد گرد بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں عقاب کی یعنی شاہین، جس کا ذکر علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ کیا ہے، تو اس کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت زیادہ سبق ملتے ہیں، لیکن سبق وہی سیکھتا ہے جس کو زندگی میں آگے بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے۔ ایک مردہ انسان اور ایسا انسان جو کہ سست روی سے زندگی گزار رہا ہے، ان دونوں کی زندگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردے کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ایک سست انسان کو بھی زندگی بدلنے کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج میں آپ کو عقاب کی زندگی سے ان کچھ سنہری اصولوں کے بارے میں بتاؤں گا جس کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں اور ان کو اپنا کے آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ بہتری بھی لا سکتے ہیں۔ چلیں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ون بائی ون۔ اگر ہم زندگی میں عقاب کی زندگی میں دیکھیں تو اس کا سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ فلائی ابو اسٹارم، کہ طوفان سے اوپر اڑنا۔ دوستو، اس کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت واقعہ جڑا ہوا ہے۔ عقاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو دوسرے پرندے جو ہیں وہ چھپنے کے لیے کوئی درختوں کی شاخیں یا کوئی اس طرح کا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں جا کے وہ بارش سے محفوظ رہ سکیں، جبکہ عقاب جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو یہ اپنی فلائٹ جو ہے اس کو اور زیادہ اونچا کرتا ہے اور اپنی پرواز کو بلند کرتے ہوئے آہستہ آہستہ یہ ان بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے جو کہ بارش برسا رہے ہوتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ مشکل وقت میں کوئی سہارا ڈھونڈنے کے، چھپنے کے، بلکہ مشکلات کا مقابلہ کر کے اپنی پرواز کو بلند کر کے بلندی پہ چلا جاتا ہے۔ تو زندگی میں ہمیں سکھاتا ہے کہ جب مشکلات آئیں تو ہمیں چھپنے کی بجائے، گھر میں بیٹھنے کی بجائے سامنے نکل کے ان کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اڈیپٹیشن۔ عقاب کے اندر جو دوسری بڑی خوبی ہے، اس کے ساتھ بھی ایک بڑی دلچسپ واقعہ جڑا ہوا ہے، یہ اڈیپٹیشن۔ اڈیپٹیشن دوستو یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر وقت کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو ماحول، ضروریات کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ بروسلی کا بڑا خوبصورت ایک قول تھا، بروسلی جو کہ مارشل آرٹ فائٹر گزرا ہے، وہ کہتا تھا کہ بی لائک اے واٹر، پانی کی طرح ہو جاؤ، جس کو جس برتن میں بھی ڈالا جاتا ہے اس کے مطابق یہ اپنی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو عقاب جو ہے دوسرا کام اڈیپٹیشن کرتا ہے۔ اڈیپٹیشن کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب عقاب کی عمر 30 سال ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی چونچ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے پر جو ہیں وہ پرانے بڑے ہونے کی وجہ سے بہت بھاری ہو جاتے ہیں اور اس کی جو پرواز بلند نہیں ہو سکتی۔ اس کے پنجے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے ناخن آگے سے گھس چکے ہوتے ہیں اور یہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب عقاب کے پاس صرف 2 صورتحال بچتی ہیں، وہ کیا کرے کہ اسی طرح بھوک سے، افلاس سے مر جائے، یا پھر دوسری صورت اس کے پاس یہ ہوتی ہے کہ عقاب کیا کرتا ہے، کوئی بلند چٹان پہ چلا جاتا ہے، کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے جاتا ہے، یعنی تنہائی میں لے جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے یہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے آہستہ آہستہ اپنی چونچ کو چٹان کے اوپر مارتا ہے، تیزی سے مارتا ہے، اور چٹان کے اوپر مارنے کی وجہ سے اس کی چونچ ٹوٹ جاتی ہے، پھر اس کی جگہ پہ نئی چونچ نکلتی ہے، پھر یہ کیا کرتا ہے، اس سے اپنے پر جو ہے پرانے پر ان کو اتار دیتا ہے، اب اس کی جگہ نئے پر نکلتے ہیں، اور پھر اس چونچ سے وہ جو اپنے ناخن ہیں ان کو بھی وہ چھید کے نئے ناخن اس کی جگہ پہ نکل آتے ہیں۔ یہ ایک لمبا ٹرانسفارمیشن کا عمل ہے، لیکن اس کے بعد عقاب جو ہے مزید 40 سال زندگی گزار سکتا ہے اور اس کی عمر اس طرح 40 سال اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جب زندگی کے اندر ہمیں یہ لگے کہ ہم کمزور ہو رہے ہیں یا ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ کم پڑ رہی ہیں، ماند پڑ رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے موجودہ حالات کے مطابق جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو چینج کریں۔ چینج ہمیشہ ایک مشکل عمل ہے، لیکن جو لوگ چینج کو ڈینائی کرتے ہیں، جو قومیں اس سے بچتی ہیں، وہ ہمیشہ سست روی کا شکار ہو کے مردہ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، لیو کمفرٹ زون۔ اپنے کمفرٹ زون کو، اپنی سستی کو دور کرتا ہے۔ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت ایک بات مشہور ہے کہ عقاب اپنے گھونسلے کے اندر سے گھاس اور نرم پر نکال دیتا ہے جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، تاکہ وہ سخت جگہ پہ رہیں اور اس گھر کا عادی نہ بنا لیں اپنے آپ کو۔ یہ اپنے بچوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ تمہیں یہاں سے گھونسلے سے اڑ کے جلدی پرواز سیکھنی ہے۔ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ سہولیات دے کے گھر کے اندر اسے اتنا کمزور بنا دیتے ہیں کہ باہر نکل کے وہ حالات کا، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور یہ ہماری سوسائٹی میں بڑا تیزی سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو کمفرٹ زون میں لے جا رہے ہیں، اور کمفرٹ زون میں جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے جو آہستہ آہستہ وہ سست ہو جاتے ہیں، دنیا کی مشکلات جھیل نہیں پاتے۔ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت ایک مثال دوں۔ ایک دفعہ مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ سر کمفرٹ زون کیا ہے؟ میں نے اس کی بڑی خوبصورت تعریف اس کو کی۔ میں کہا آسان لفظوں میں، اگر تم کمفرٹ زون کو سمجھنا چاہتے ہو، تمہارا گھر سب سے بڑا کمفرٹ زون ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر انسان کو پتہ ہے کہ میری تمام سہولیات کہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، اس کی بجائے جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اپنے گھر کو چھوڑیں، گھر سے نکلیں۔ جب بھی آپ کتاب بسترے میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو رضائی کے اندر یا کمبل کے اندر آپ کو اسی وقت نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی آپ کا کمفرٹ زون ہے۔ تو اسی طرح پڑھنے کے لیے بھی اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا۔ جو لوگ لائبریری میں جا کے پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ سیکھ لیتے ہیں۔ اب نمبر 4، اسٹینڈرڈز آف فلائٹ۔ یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے اور بڑا خوبصورت پرنسپل ہے عقاب کی زندگی میں کہ یہ اسٹینڈرڈز آف فلائٹ جو ہے اپنے پرواز کے جو اپنے اصول ہیں ان کو متعین کرتا ہے۔
کبھی آپ عقاب کو نہیں دیکھیں گے کہ عقاب اپنی پرواز نیچے لا کے چیلوں کے لشکر کے ساتھ یا چیلوں کے غول کے ساتھ اڑنا شروع کر دے، بلکہ عقاب تنہائی کے اندر رہنا پسند کر لیتا ہے، لیکن ہمیشہ عقاب کے ساتھ ہی پرواز کرے گا، عقابوں کی کمپنی میں رہے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان لوگوں سے جو ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہیں، جو ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی نصب العین نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ آپ کا بھی جو مقصد ہے ہمیشہ کے لیے اس کو بھی دور کر دیتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی میں وہ نہیں بن پاتے جو آپ کو بننا چاہیے۔ اس کی بجائے یہ بہتر ہے کہ انسان تنہائی میں رہے اور اپنے بارے میں سوچ و بچار کرے، غور و فکر کرے۔ اس سے انسان جو اپنی صلاحیتوں کا بھی اندازہ لگا سکتا ہے اور اس کو زندگی کے لیے کوئی نئے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ اب نمبر 5 جو ہے کہ ڈز ناٹ ایٹ ڈیڈ، یہ بڑا خوبصورت اصول ہے عقاب کی زندگی میں کہ یہ مردار نہیں کھاتا، اور یہ شیر کا بھی اصول ہے۔ شیر کا اور عقاب کا دونوں کا ملتا جلتا اصول ہے کہ یہ دونوں مردار نہیں کھاتے۔ اب اس سے کیا مراد ہے، عقاب ہمیشہ اپنا شکار خود کرتا ہے، گدھ کی طرح یا چیل کی طرح مردہ جانوروں پہ گزارا نہیں کرتا، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جسم کے اندر ڈائنامزم، حرکت اور موٹیویشن کا جذبہ رہتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اور سبق بھی سکھاتا ہے کہ جو ماضی میں واقعات ہو چکی ہیں، جو ڈیڈ چیزیں ہو چکی ہیں، ان کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے آپ کو نئے شکار کی تلاش میں نکلنا چاہیے، نئے ٹارگٹس اور نئے گول لے کے زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور نمبر 6 اگر ہم دیکھیں عقاب کی زندگی میں، میک اینڈ فلفل کمٹمنٹس، عقاب اپنی کمٹمنٹس پوری کرتا ہے۔ اب کمٹمنٹ سے مراد آپ کا فوکس ہے، آپ کا ویژن ہے۔ کمٹمنٹ سے کیا مراد ہے، عقاب کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جو فیمیل ایگل ہے وہ اپنے میٹنگ کرنے سے پہلے جو اس کا میل ایگل ہے، یعنی جو مادہ عقاب ہے، وہ نر عقاب کے ساتھ دیکھتی ہے کہ یہ میری کمٹمنٹ زندگی کے اندر پوری کر سکے گا کہ نہیں، یا میرے ساتھ جو ہے مستقل مزاجی کے ساتھ زندگی گزارے گا نہیں، تب وہ جو بچے پیدا کرتے ہیں۔ تو عقاب جو بیسیکلی وہ اپنی زندگی کے اندر کمٹمنٹ سے بربود ہوتے ہیں اور ٹیسٹ لے کے ان لوگوں کو ساتھ جوڑتے ہیں جو کہ زندگی بھر ان کا ساتھ نبھا سکیں۔ ہمیں بھی چاہیے زندگی کے اندر ان لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹس کریں جو کہ اس قابل ہیں، ورنہ ادروائز ہم ان سے چھٹکارا پا لیں۔ اور نمبر 7 ایکوریٹ ویژن، یہ بڑا خوبصورت اصول ہے اور بڑا خوبصورت جو ہے اس کی زندگی کا ایک پوائنٹ ہے کہ عقاب اپنا ویژن بڑا اسٹرانگ اور بڑا ایکوریٹ رکھتا ہے۔ عقاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5 کلومیٹر دور سے اپنا شکار دیکھ سکتا ہے اور بڑی ایکوریسی کے ساتھ، اور پھر نمبر 2 جب یہ اپنا ٹارگٹ لے لیتا ہے اس کے اوپر پورے فوکس کے ساتھ، درمیان میں کسی جگہ پہ ڈسٹرب یا ڈیویٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پورے ایک فوکس کے ساتھ، ایک پوری ڈٹرمینیشن کے ساتھ جا کے جھپٹتا ہے اور اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ زندگی میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمارا ویژن جو ہے وہ بڑے ٹارگٹس کی طرف ہونا چاہیے، ہم دور سے دیکھیں اپنے ٹارگٹس ہو، نہ کہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ کریں، اور جب ہمارا ٹارگٹ سیٹ ہو جائے پورے فوکس کے ساتھ اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ امید ہے یہ عقاب کی زندگی کے 7 اصول آپ کی زندگی میں بڑے ہیلپ فل ہوں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں نیکسٹ بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز لے کے حاضر ہوتا رہوں گا۔ تھینک یو۔